الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. یہ باب ہے جس کو وصیت کی گئی، یعنی کہ جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے کہ وہ یتیم کے مال میں کام کر سکتا ہے اور اپنی مزدوری کی بقدر اس میں سے کھا سکتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ہارون بن الاشعث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو سعید مولا بنی ہاشم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا صخر بن جویریہ نے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان عمر تصدق بمال اللہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے مال کا صدقہ کیا. وکان یقال له ثمغ، اور اس مال کا نام، جگہ کا نام ثمغ تھا. وکان نخلا، اور وہ کھجور کا باغ تھا. فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفدت مالا وهو عندي نفیس فاردت ان اتصدق به. اللہ کے رسول، مجھے فائدے کے طور پر ایک مال ملا ہے اور وہ میرے پاس سب سے عمدہ مال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسی کا صدقہ کر دوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق باصلہ ولا یباع ولا یوہب ولا یورث. تو اس طرح کر کہ اس کی جو اصل ہے اس کو صدقہ کر، اور نہ اس کو بیچا جائے، نہ اس کو تحفہ کیا جائے، نہ اس کو وراثت کے طور پہ تقسیم کیا جائے. ولیکن ينفق ثمرہ، لیکن اس کے پھل ہی کو تقسیم کیا جائے. فتصدق به عمر فصدقته تلک فی سبیل اللہ. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا صدقہ کیا، اور ان کا یہ صدقہ اللہ کے راستے میں، وفر رقاب، اور غلاموں کی گردنیں آزاد کروانے میں، والمساکین والضیف وابن السبیل ولذی القربى، اور مسکینوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، مسافروں کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے تھا. ولا جناح علی من ولیہ ان یأکل منہ بالمعروف، اور جو اس کی ذمہ داری سنبھالے، اس کا مالی بنے، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ضرورت کے مطابق معروف طریقے سے کھا لے. او یوکل صدقتہ، یا اپنا وہ صدقہ کسی کو کھلا بھی سکتا ہے، غیر متمول بہ، لیکن اس سے مال اکٹھا کرنے والا، مال جمع کرنے والا وہ نہ ہو. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبید بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے ہشام سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو کوئی مالدار ہے وہ بچے، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو کوئی فقیر ہے وہ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے کھا لے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انزلت فی وال الیتیم ان یصیب من مالہ اذا کان محتاجا بقدر مالہ بالمعروف. یہ آیت یتیم کے والی کے بارے میں اتری ہے کہ جب وہ ضرورت مند ہو تو یتیم کے مال میں سے اتنا لے سکتا ہے جتنا کہ وہ معروف طریقے سے اپنے مال سے لیتا ہے. اس باب کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز اللہ کے راستے میں صدقہ ہو چکی، صدقہ کیے جانے کے بعد کوئی بندہ اس کی اگر خدمت کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی پاسبانی اور مالی والا کام کرتا ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اس مزدوری کی قیمت اس اپنے ہی وقف کیے ہوئے میں سے لے سکتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں، کہا یہ فلاں فلاں قسم کے لوگوں کے لیے اس کا پھل وقف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اصل نہیں دینی. دوسرے لفظوں میں آج کے زمانے میں یوں سمجھ لیں کہ جگہ اپنے نام پہ ہی رکھو، انتقال نہیں کرنا، البتہ ویسے لکھ دو کہ یہ وقف ہے، رہے گی ہمارے نام ہی،
لیکن یہ فلاں چیز کے لیے میری جگہ وقف ہے۔ جگہ نہیں تم نے انتقال کرنی، اس کا پھل جو بھی نکلتا رہے گا اس کو ہر سال لکھ دو کہ وہ اللہ کے رستے میں جائے گا۔ ہاں اس کا جو والی بنے وہ چاہے کوئی مالدار آدمی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی خدمت کا عوض لے سکتا ہے، لیکن خدمت کا عوض کتنا لے گا؟ معروف طریقے سے۔ معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر اگر کوئی ملازم رکھا جائے تو وہ اس خدمت کے کتنے کے پیسے لے سکتا ہے اتنے کو وہ لے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں اس میں سے لینا شروع کر دے خدمت کے نام پر، معروف طریقے سے لے اور واضح کر کے لے کہ یہ میں خدمت کر رہا ہوں، یہ میں اس کا عوض لے رہا ہوں۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کو صدقہ کیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اس باغ میں سے کسی کو تحفہ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی معروف طریقے سے۔ تحفہ یعنی کہ کھلا سکتا ہے کسی کو، لیکن وہاں سے اگر کوئی اٹھا کر لے جائے، پنڈے بھر بھر کے لے جانا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مطلب یہ بنا کہ آپ کے پاس ادھر جو مہمان آ جائے، ادھر جو کوئی چیز اس کو کھلا سکتے ہو کھلا دو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو پیٹیاں بھر بھر کے وہاں سے اس کو ساتھ تحفے بھی دیتے رہو، یہ نہیں تھی۔ وہاں پر جو کسی کو معروف طریقے سے کھلا سکتے ہو کھلا دو۔ تو یہ حدیث پیچھے بھی بار بار گزر گئی ہے، اس لیے اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ اب آئیے ایک اگلے مسئلے کی طرف۔ یتیم بچہ، اس کا مال ہے، باپ اس کا فوت ہو چکا ہے، باپ اس کا مال چھوڑ کے گیا، وہ کسی کے حق میں وصیت کر گیا کہ میرے بچے کی کفالت وہ کرے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تو وہ کفالت کرنے والا مالدار ہے تو اس کو چاہیے یتیم کے مال سے بچ کے رہے، بالکل یتیم کا مال استعمال اپنے اوپر نہ کرے، ہاں یتیم پر اس میں سے لگائے۔ اور ساتھ شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس مال سے تجارت کر، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہر سال زکوٰۃ پڑتی رہے اور بچہ بھی کھاتا رہے، مال ختم ہو جائے۔ جب وہ جوان ہو وہ کہے میرا ابا اتنے پیسے چھوڑ کے گیا تھا، وہ آگے سے اس کو کہے ہر سال تیری اتنی زکوٰۃ اور تیرا اتنا خرچہ لے، تیرا مال ختم ہو گیا، یہ درست نہیں ہے۔ احسان کرنا ہے تو پورا کرو، اس کے مال کو ایسے محفوظ طریقے سے تجارت پہ لگاؤ کہ اس کا مال بڑھتا رہے اور اس کا جو خرچہ ہے اور اس کی جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ بھی نکلتے رہیں۔ ایسی جگہ پر تجارت میں بھی نہ لگاؤ کہ جس میں تم سارا مال ضائع کر دو اور اس سے کہو کہ وہ تجارت میں ضائع ہو گیا۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، جو تو ہے مالدار وہ یتیم کے مال سے بچا رہے، البتہ جو فقیر ہے، جو محتاج ہے، وہ یتیم کے مال سے اتنا کہ لے کہ جو وہ کبھی اپنے مال سے لیا کرتا تھا۔ مثلا یتیم آپ کے پاس رہتا ہے، آپ اس کو رہائش بھی دیتے ہیں، آپ اس کے کپڑے بھی دھوتے ہیں، آپ اس کو کھانا بھی پکا کے دیتے ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ سارے کام اگر کسی ملازم سے کروائے جائیں تو وہ کتنے پیسے لے گا؟ 15,000 20,000، یہ جو معروف طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ یتیم کے مال سے تنخواہ لے لیں، لیکن شرط ایک ہے کہ اس کے مال کو تجارت پہ بھی لگائیں، خود نہیں محفوظ طریقے سے لگا سکتے، کسی سے لگوا دیں تاکہ اس کا مال کم نہ ہو، اس کا مال ختم نہ ہو، یعنی بالکل محفوظ طریقے سے۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس باب سے مراد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2764 اور 65۔